سیدی میں آپ کی اجازت سے 4 سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہیں اکٹھے ہی 4 سوال. ایک پہلے باری کریں باری. پھر جی دیکھیں جی کہ باقی بعد جی میں. ہاں حضور ایک پہلا. یہ جو میں پہلا سوال حضور کی خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ یہاں پر حکومت جو ہے وہ بچوں کو ایک چلڈرن الاؤنس دیتی ہے اور جو ماؤں کے نام آتا ہے. یہ پرابلم ہماری مجلس شورا میں بھی ڈسکس کی گئی لیکن چندے کے متعلق بحث ہے نا. جی یہ آپ لکھ کر بھیجیں. پہلے فیصلہ ہو چکا ہے اس بارے میں. انگلستان میں، یورپ میں کئی جگہ سوال اٹھا تھا تو آپ کو وہاں سے جواب مل جائے گا. دوسرا سوال. دوسرا سوال یہ ہے جی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی جب وہ اطلاع میں تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اس دعا کو مد رکھتے ہوئے پرویزی صاحبان کہتے ہیں کہ حضرت یونس جو تھے وہ ظالم تھے. انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ نعوذ باللہ ظالم تھے. تو نبی جو ہے وہ کس طرح ظالم ہو سکتا ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے. یہ ان کی جہالت ہے. خدا کے حضور جب بندہ انکساری سے پیش آتا ہے اور اپنے غفلتوں سے توبہ کرتا ہے تو اپنے متعلق ایسے ہی الفاظ اس سے بھی زیادہ سخت استعمال کرتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ذنب کا ہے کہ ذنب سے توبہ کرتے تھے، کون سے ذنوب آپ نے کیے تھے ایسے؟ تو پرویزی صاحب کو ایسی باتیں کرتے ہوئے ہوش کرنی چاہیے کہ بات کہاں تک پہنچے گی. انبیاء انکسار کے نتیجے میں اپنی کمزوریوں کو بہت بڑا دیکھتے ہیں اور ہر منکسر آدمی جو منفعل ہو اس کو واقعی اپنا گناہ بڑا دکھائی دیتا ہے، اور جو شخص ظالم ہو اس کو نہیں دکھائی دیتا. بس جو یہ کہتا ہے کہ میں ظالم ہوں اس کے اندر دراصل ظلم نہیں ہوتا تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے. ظالم کو تو دکھائی کوئی نہیں دیتا کیونکہ ظلمت کا لفظ اندھیرے سے نکلا ہے. جو شخص اپنے نفس کے متعلق اندھیروں میں ہو اس کو کچھ اپنا گناہ دکھائی کوئی نہیں دیتا. میں نے بارہا ایسے لوگوں سے گفتگو کر کے دیکھا ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، ان کو اپنی کمزوری نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو حضرت یونس سے ایک فعل سرزد ہوا جو فعل ظاہر ہے، اس فعل کا سب کو علم ہے. یہ کہنا جائز ہے کہ حضرت یونس سے یہ غلطی ہوئی اور اس غلطی کو وہ ظلم قرار دے رہے ہیں. یہ کہنا ناجائز ہے کہ ہم بیٹھے یہ فتوے لگائیں کہ حضرت یونس ظالم تھے. وہ غلطی کھلی کھلی قرآن میں بیان ہوئی ہے، وہیں تک زبان کھولنی چاہیے. اس سے آگے کیا مجال ہے کسی کی؟ سمجھ گئے ہیں بات؟ تیسرا سوال میرا یہ جی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جو بیان کیا گیا ہے قرآن کریم میں سارا واقعہ، اس میں کچھ ایسا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تو حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور وہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ دوسری طرف وہ ان کو ان کے بھائی جو لے جاتے ہیں اور وہ پھر ان کو ڈول میں ڈال دیتے ہیں، جو میری سمجھ میں آیا ہے کنویں میں. کنویں میں. ہاں جی ہاں. جی. تو میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ عمر بچپن کی عمر تھی، میرا خیال ہے 8-9 سال 10 سال کی ہوگی، اسی کے لگ بھگ مجھے نظر آتی ہے، لیکن معین مجھے علم نہیں ہے، نہ ذکر ہے قرآن کریم میں. یہ ہے کہ لڑکا اس عمر کا تھا کہ کھیلتا ہوا شکار کے لیے بھائیوں کے ساتھ جا سکتا ہے، ورنہ حضرت یعقوب یہ اعتراض کرتے کہ اس کی تو عمر ہی نہیں ہے اتنی کہ تم لوگوں کے ساتھ جنگل میں شکار پہ جا سکے. تو عام طور پر 8-9-10 سال کا لڑکا اس قابل ہو جاتا ہے کہ بھائیوں کے ساتھ شکار پہ جا سکے. اور اگلی بات. چوتھا سوال یہ ہے حضور کہ یہ قرآن کریم میں آیا ہے 7 زمینیں اور 7 آسمان، اس سے مراد کیا ہے؟ 7 سے مراد میں نے بارہا بیان کیا ہے، لفظ 7 گنتی کا وہ 7 نہیں جو ہم بولتے ہیں. 7 کا لفظ عربی میں اور خصوصاً مذہبی محاورے میں تکمیل کے لیے آتا ہے. ایک لفظ جو تکمیل کے یعنی مکمل ہونے کے معنی بھی رکھتا ہو اور بار بار دہرایا جائے، جس طرح ہفتہ ہے 7 دنوں پر مشتمل ہے اور بار بار دہرایا جاتا ہے.
تو ایسا کوئی مضمون جو کامل ہو اور کثرت سے دہرایا جائے، اس کے لیے لفظ 7 کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی بھی 7 آیات ہیں اور یہ بھی بار بار دہرائی جانے والی صورت ہے اور اپنے مضمون کے لحاظ سے کامل ہے۔ تو اس لحاظ سے 7 کا عدد کا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس کے اندر بھی 7 کی تقسیم بار بار ہو رہی ہے۔ تو اس لیے جب 7 آسمان کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ مختلف، جس طرح ایک سنگترے کی قاشیں ہیں، اس طرح مختلف طبقات میں بٹا ہوا ایک عالمی نظام ہے جو دہرایا جاتا ہے بار بار، اور ایک سے زیادہ 7 عدد پر مشتمل آسمان ممکن ہیں، کیونکہ جب آپ آسمان لفظ بولتے ہیں اس میں بے شمار گنجائش موجود ہے۔ 7 آسمان کے اندر بھی تو 7 کی تقسیمیں ہو سکتی ہیں، جس سے سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کے اندر آگے بہت سی 7 کی تقسیمیں ہیں۔ اس کے متعلق میں نے ایک دفعہ درس میں بھی بیان کیا تھا۔ تو اگر ساری کائنات کو کل 7 قرار دینا ہے تو پھر اندرونی تقسیموں کے رستے کھل جائیں گے، اور چونکہ تکرار کا مضمون ہے اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہفتہ آسمان ہم پر روشن ہو، جب اس کی حدوں سے باہر جائیں تو ایک اور ہفتہ آسمان ہم پر روشن ہو جائے، وہ دوسرا بن جائے گا پھر، اور 7 کی پوری گنجائش نکل آئے گی۔ بس ایسے لفظ کو جس کو محاورتاً دوسرے معنوں میں، تکمیل کے معنوں میں اور اعزاز کے معنوں میں اور دہرائی کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہو، انسانی استعمال کے عدد کے مطابق محدود کرنا درست نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ جی فرمائیے۔ یا سیدی، یہ خاکسار 3 سوالات کرنے کی اجازت چاہیے۔ ماشاءاللہ، 4 کے بعد 3، آگے پھر 2 کی باری بھی آئے گی۔ پہلا سوال حضور یہ ہے کہ حضور نے اپنے گزشتہ خطبے میں فرمایا تھا جی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جو نشان دیا گیا تھا اس میں جو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو اس کی جو تشریح حضور نے فرمائی اس میں حضور نے بیان کیا کہ وہ 2-3 گھنٹے سے زیادہ عرصہ نہیں تھا در حقیقت جتنا عرصہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو یہ حضور کی تشریح اس لحاظ سے تو مطابقت رکھتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 2-3 گھنٹے سے زیادہ سلیپ پر نہیں رہے، اور باقی عرصہ جو تھا ان کا وہ بے ہوشی اور تکلیف کا عرصہ تھا۔ لیکن وہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک ہی نشان دیا گیا یونس نبی کے علاوہ، اور کوئی نشان نہ تھا، لیکن حضور کی تشریح کے بعد یہ تو کہیں نہیں کہا گیا کہ ایک ہی نشان دیا گیا۔ وہ جیسا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بعض معترضین کو جو نشان کا مطالبہ کرتے تھے یہ فرمایا کہ تمہیں اس کے سوا اور نشان نہیں دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کو تو بے شمار نشان ملے تھے، ان کو دکھانے کے لیے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ نشان مقرر کیا گیا ہے۔ اب اس کا اس سے کیا تعلق ہے جو مضمون آپ بیان فرما رہے ہیں؟ اس کو وضاحت فرمائیے۔ اس کا تعلق یہ ہے کہ حضور نے اسی خطبے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو ہماری جماعت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ بار بار کہ وہ 3 دن اور 3 رات، ہاں ٹھیک ہے، اس کو اور اس کو نئی جو حضور کی تشریح ہے اس کے ساتھ ہم کیسے تطابق کیسے کریں گے؟ میں نے یہی بیان کیا تھا، قرآن کریم نے کہیں 3 دن 3 رات کا ذکر ہی نہیں فرمایا، کہیں ہے؟ اگر اس کی اتنی اہمیت ہوتی اور واقعتاً یہی ہوا ہوتا تو قرآن ضرور بیان کرتا۔ اس لیے قرآن کریم کی خاموشی بتا رہی ہے کہ اس میں کوئی راز ہے، اور چونکہ مفسرین نے روایات پر مبنی باتیں بیان فرمائیں، اس لیے امت مسلمہ میں بطور محاورہ یہ بات چل نکلی اور اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ بعض دفعہ ایک صاحب فراست آدمی بھی جو خدا سے تعلق رکھتا ہے ان باتوں کے مطابق ایک رائے قائم کر لیتا ہے، اس کو چیلنج نہیں کرتا، ایک ایسی کیفیت میں سنی سنائی بات دل میں رہتی ہے، جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے زندہ اور آسمان پر ہونے کے قائل تھے،
حالانکہ ایسے صاحب فراست قرآن کریم کا مطالعہ کرتے، اس پہ عرفان پر مطلع ہوتے، اور اس کے باوجود ایک لمبے عرصے تک جب تک خدا نے جھنجھوڑ کر آپ کو اس عقیدے سے الگ نہیں کیا یہ سمجھ رہے تھے. تو اتنے بڑے منصب کے آدمی کے لیے اگر یہ ممکن ہے تو عام علماء جو اس بات کو سنتے تھے ان کے لیے کیوں ممکن نہیں ہے کہ سنی سنائی باتوں کو رواج دے جائیں؟ اور پھر احمدی محاورے میں بھی وہ بات داخل ہو گئی، کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا. اور 3 دن اور 3 رات بنانے کے لیے ہم پھر ساتھ وہ حضرت مسیح کے ارد گرد کے واقعات کو اکٹھا کر کے بناتے ہیں. میں نے اس پر جب غور کیا تو مجھے تو کہیں 3 دن اور 3 رات کا کوئی نشان قرآن کریم میں نظر نہیں آیا، اور مشابہت تھی. تو دماغ میں یہ بات آئی کہ اگر حضرت مسیح 2-3 گھنٹے لٹکے ہیں تو 2-3 گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں اٹک جانا اور زندہ رہ جانا زیادہ قرین قیاس ہے بنسبت 3 دن اور 3 رات کے. وہ بہت بعید بات ہے، اور سوائے اس کے کہ آدمی ضد کرے غیروں کے سامنے اس کو ثابت کر ہی نہیں سکتا. یہ کہہ سکتا ہے کہ تم مانو نہ مانو، میری عقل میں بھی نہیں آتی، مگر میں چونکہ خدا کا کلام کا یہ منشا سمجھتا ہوں اس لیے میں یہی مانوں گا. مگر جب وہ یہ کہے گا تو کہنے والے کا حق ہوگا اچھا اگر خدا کے کلام کے منشا کی وجہ سے بتا رہے ہو تو دکھاؤ خدا کے کلام میں کہاں لکھا ہوا ہے. پھر وہ کیا جواب دے گا؟ اس لیے خدا کے کلام نے جتنی بات کہی ہے وہاں تک قدم روک لینا ضروری ہے. اس کے بعد اپنے اندازے کی باتیں کریں، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ مفسرین نے یہ کہا اس لیے ہم مان لیں، یا گفتگو میں بغیر چیلنج کیے بات چلی جائے، اس میں کوئی گناہ نہیں. لیکن جب یہ سوال ہو کہ یہ اس کی سند کیا ہے تو اس کو قرآن کے سند کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اس سند سے جب دوسرے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں تو کیوں اس پر غور نہ کیا جائے؟ یہ وہ سوال ہے جس کی روشنی میں میں نے اس خطبے میں یہ ذکر کیا کہ میں نے جہاں تک غور کیا ہے میرے نزدیک حضرت یونس 3-4 گھنٹے ہی رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے اگر وہ خدا چاہتا تو قیامت تک اس کو وہی رکھتا اور اس کے پیٹ میں ہی وہ اس کی ہڈیاں رہتیں. یہ بھی نہیں فرمایا کہ 2-3 گھنٹے پیٹ میں ہی رہا ہے. یہ ہرگز بعید نہیں کہ پیٹ میں گئے ہوں اور ابکائی کے ساتھ اچھل کر آ کر گلے میں اٹک گئے ہوں، یا سانس جہاں سے مچھلی لیتی ہے وہاں تک سر ہو اور باقی حصہ ٹانگیں لٹکی ہوں. یہ سارے امکانات ہیں، اور جہاں تک میں نے غور کیا یہ امکان غالب ہے، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں تیزابیت ہوتی ہے بہت زیادہ. 2-3 گھنٹے بھی اگر پیٹ کے اندر کوئی زندہ چیز رہے تو وہ گل کر اس کے گوشت ہڈیوں سے 3 گھنٹے کے اندر جدا ہو جائے گا. تو پیٹ میں داخل ہونا عین ممکن، لیکن داخل ہوتے ہی موت ممکن نہیں ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو بعض سانپ بھی اگلتے ہیں، نگلتے ہیں، پھر اگل بھی دیتے ہیں، اور جلدی اگلتے ہیں وہ بچ جاتی ہیں. مچھلی کی اگلی ہوئی چیزیں بھی بچ جایا کرتی ہیں. کئی دفعہ وہ مچھلی کو نگلتی ہے اور پھر اگل دیتی ہے اور وہ پھر چل پڑتی ہے. تو جہاں تک میں نے غور کیا ہے یہ اعجاز اس رنگ میں ہوا ہے، اور یہ قطعی بات ہے کہ مچھلی نے نگلا ضرور تھا. کہاں تک گئے یہ اب ہمارے تخمینے ہیں، نتیجے کی روشنی میں ہوں گے. نتیجہ قطعی طور پر درست ہے کہ بچ گئے تھے. یہ 2 باتیں کلام الہی سے ثابت، اور اس میں ایک ذرہ بھی شک کی گنجائش نہیں. درمیان کا عرصہ ایک تخمینے اور اندازے کا عرصہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں 3 دن اور 3 رات رہے، ان کا بھی اندازہ ہے، ضروری نہیں ان کی پیروی کی جائے. مگر میرا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ پیٹ میں داخل ہوئے ہیں، اور چونکہ انسان کا حجیہ اور اس کی بو اور ہوتی ہے، مچھلی کی عادت کے خلاف ایک چیز تھی، اور مچھلیاں اگلا بھی کرتی ہیں چیز کو، اس لیے اگلا ہے. اور پھر گلے میں کہیں ایسی جگہ اٹک گئے ہیں جہاں بیل مچھلی تو بہت بڑی چیز ہے، اس کے سانس بھی لیتے رہے لیکن انتہائی تکلیف کی حالت میں. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر ان کی جو
अटकने की जगह है, उसकी वजह से भी उल्टी आती है। मैंने जो उल्टी का अंदाज़ा लगाया है इसलिए कि अगर आपके गले में कोई कांटा वाटा फंसा हो, कोई चीज़ गलत जगह फंसी हो, ना हो तो उंगली डाल के देखें उल्टी आ जाएगी। तो मालूम होता है हज़रत यूनुस की इस हालत पे बार बार उसको उबकाइयाँ आई हैं और आखिर वो बेचैन होकर किनारे पर बेल मछलियाँ चली जाया करती हैं, अक्सर जानवर चले जाते हैं, वहाँ जाकर उसने बड़ी उल्टी की है और उसमें हज़रत यूनुस जो फंसे हुए थे वो भी बाहर निकला है। ये वो तसव्वुर है जो कुरान करीम के बयान करदा दो निशानात के बीच का तसव्वुर है। किसी आदमी की समझ में आए माने, जिसकी समझ में ना आए ना माने। मेरी ये बात मानना ज़रूरी नहीं, मगर मेरा दिल मानता है, मुझे यकीन है कि इसी किस्म का वाक़या हुआ है। समझ गए? जी जनाब। दूसरा सवाल ये है कि हुजूर ने अपने गुज़िश्ता खुतबे में बयान फरमाया था कि हज़रत बुद्ध अलैहिस्सलाम का वो वाक़या जिसने वो अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर हज़रत बुद्ध अलैहिस्सलाम, हज़रत अयूब का कहा था या हज़रत बुद्ध का कहा था? हज़रत बुद्ध, गौतम बुद्ध। अच्छा हाँ, फरमाइए, बता, मुझे याद ज़हन में नहीं आ रहा है इस वक्त। उनका अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर जंगल में निकल जाना अदना अखलाक से बईद है। और ये चीज़ ये मैंने कब कहा है? किसी गुज़िश्ता खुतबे में मुझे नहीं याद। मुझे किसी को याद है मैंने ये कहा हो? कौन सा खुतबा सुन बैठे हैं आप? कोई आपको लिखते हैं हमारे मुनीर जावेद साहब। मुनीर जावेद साहब हैं यहाँ? वो काम कर रहे होंगे, दफ्तर बैठे, उनको बुलाएं ज़रा, अभी पता लग जाता है। अजीब बात है, मुझे तो काफ़ी बातें याद रहती हैं, ये अपना खुतबा भूल गया। और फिर ऐसा सख्त लफ्ज़, हज़रत बुद्ध को तो मैं खुदा का नबी समझता हूँ। हाँ जी, इसी सेंस में कहा था कि ये उनसे बईद है कि वो अपने बच्चों को और बीवी को छोड़ के चले जाएं। मैंने कब कहा था किसी खुतबे में कि हज़रत बुद्ध अपने बीवी बच्चों को छोड़कर चले जाना ये अखलाक के बेसे वईद बात है? हैं? कोई बात हुई थी ऐसी? ये लिखते हैं, मैं कहता हूँ। दोनों को याद नहीं, मुझे मेरी याददाश्त में आपको याद है। वही बात है, करो मैं आवा संदेश तू दमे। खाकसार की याददाश्त में हैं? खाकसार की याददाश्त में मुमकिन है। हाँ, अच्छा, अगला सवाल, ये सवाल तो बच गए हम। तीसरा सवाल। तीसरी सिर्फ वो एक हुजूर की खिदमत में मैं पेश करना चाहता हूँ कि हुजूर जो हमारा नॉर्वे का प्रोग्राम हुजूर ने मुलाज़ा फरमाया था, उसमें हुजूर ने हमें हिदायत दी कि यहाँ जो टाइम जो हम दर्ज करते हैं वो 12 बजे के बाद 13 और 14 बजे दर्ज करने की बजाय पाकिस्तानी तरीके से पाकिस्तानी नहीं मैंने कहा, हमारे तरीके से 1 2 3 नहीं, 2 तरीके हैं, दुनिया के तरीके हैं। पाकिस्तानी कहाँ से हो गया? 2 तरीक़ दुनिया में राइज हैं, या 24 घंटे में गिनते हैं या 12 घंटे में, और सिविल तरीक़ 12 घंटे वाला है। जी जी। फ़ौज का तरीक़ 24 घंटे वाला है। तो मैंने कहा आप क्यों फ़ौजी बन रहे हैं बेवजही? आम जो तरीका है हमारा 6 बज गए, 10 से 12 बज गए, आप यहाँ आम बातों में कभी कहते हैं आप 14 बज गए हैं। जी, मैं वो अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे नॉर्वे में ये तरीक़ है कि टाइम अगर इनको बताया जाए नॉर्वेजियन पेपर पे तो वो 13-14 बजे ही बताया जाता है। उसके मुकाबले अंग्रेज़ी ज़बान का नहीं, आम रोज़मर्रा में नॉर्वेजियन इसी तरह बातें करता है। 14 बजे आऊँगा मैं, 17 बजे आऊँगा। नहीं, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ अगर उनको लिख कर दिया जाए प्रोग्राम में। बहरहाल मैंने एक यूनिवर्सल बात की है, मैं नहीं समझता कि नॉर्वे इस यूनिवर्सल तरीक़ से मुख्तलिफ हो। लिख कर दिया होगा, देते होंगे एहतियातन और बात है, मगर ये AM PM क्या चीज़ है? जी, ये बरतानिया में इंग्लिश मुल्क में इस्तेमाल होता है, नहीं, सारी दुनिया में इस्तेमाल होता है, लेकिन बाकी यूरोप में जापान से घड़ियाँ आती हैं उनमें AM PM लिखा होता है। यूनिवर्सल तरीका है, आपने खामखा इसको अंग्रेज़ों का तरीका बना दिया, बिल्कुल गलत बात है। सारी दुनिया में दोनों तरीक़ राइज हैं और सारी दुनिया में सिविल जो मामलात हैं उनमें 12 तक आके बात ठहर जाती है, फिर AM PM में बात करते हैं, या अंदाज़न पता ही होता है कि शाम के 5 बजे, सुबह के 5 बजे। आप क्यों ज़बरदस्ती मुझ पर ठोंसना चाहते हैं? तो मैं सिर्फ यस करना चाहता हूँ कि अगर हम नॉर्वेजियन लोगों को बताएं तो हमारे पास मुतबादिल लफ्ज़ नहीं है उनको बताने का, यहाँ नॉर्वेजियन ज़बान में। मैं नॉर्वेजियन नहीं हूँ, मैं अपने मुतालिक अर्ज़ की थी कि मुझे जब बताएं तो ये बताया करें। दुरुस्त है जी। नॉर्वेजियंस जिस तरह जो पसंद करें वही करें उनके लिए, लेकिन मेरी पसंद पे क्यों आप अपनी बात ठोंसते हैं? मुझे जब आप लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम 17 बजे ये होगा और 19 बजे ये होगा, तो मुझे फ़ौरन हिसाब करना पड़ता है, 12 निकालो और ये बनो।
अजीब बात है, मैं क्यों उस मखमसे में फंस जाऊं? ठीक है या नहीं माने अभी तक? नहीं, वो हमें उसके बाद हिदायत आई थी कि अभी हम है भी, कोई थोड़ी सी कमी है। हुजूर हमें जो हिदायत दी गई थी उसके बारे में कि हम आइंदा से इस तरह किया करें। मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा आप जिस तरह मर्जी करें मगर मेरा पीछा हाँ जी, छोड़ें। बिल्कुल। मुझे जब भी लिखें ये लिखा करें कि तुम्हारा प्रोग्राम 5 बजे शाम का है, 7 बजे शाम का है, या 5 बजे सुबह का और 7 बजे सुबह का है। जो तरीक़ हमारे जहन में एक राइज हो चुका है उसकी ट्रांसलेशन ना मुझे करनी पड़े। समझ गए? जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। और ये जगह भी छोड़ दें अब। मैं 2 सवाल करना चाहूँगा। हाँ, आगे 2 पे मुझे पहला सवाल एक ये वाला है भी कि इंशाल्लाह आएगा कोई। फरमाइए। हाँ मज़हब इस्लाम में चंद एक अशिया का खाना हराम है, ठीक है। जिनके ना खाने के रूहानी फ़वाइद के अलावा जिस्मानी फ़वाइद भी हैं। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि सूअर का गोश्त ना खाने के जदीद साइंस के मुताबिक किस किस्म के आपने स्टेटमेंट दिया, आप उसकी तायीद में बताएं। आपने तो सवाल ही नहीं किया, आपने कहा कि रूहानी फ़वाइद के अलावा ना खाने के जिस्मानी फ़वाइद जी भी ज़रूर हैं। हैं। आप मुझे बताएं क्या क्या फ़वाइद हैं मसला मिसाल के तौर पर हम सूअर ना खाने के? नहीं, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। पहले बता रहे थे, आप पूछने लग गए। यही तो मैं एक चीज़ का पूछना चाह रहा हूँ क्या आपसे। बताइए? देखें, सूअर की गोश्त की बहस जो है इसमें कुरान करीम ने जितनी बात बयान की है उस हद तक रहें, सिर्फ नजस करार दिया है। इस लिहाज से नजस की तलाश अगर आप करेंगे तो सेहत की बहस नहीं आएगी, क्योंकि सेहत की बहस जब उठाते हैं तो कई और जानवर हैं जो हराम नहीं हैं, इस मखमसे में फंस जाएंगे कि चर्बी फ़लाँ की खाई जाए तो उससे भी दिल को तकलीफ़ हो सकती है। ये भी कह सकते हैं कि सूअर का लीन गोश्त खाने में क्या हरज है, उसमें चर्बी ना हो तो फिर क्या नुकसान है। इसलिए ये बहसें यूं ही ज़ौक़ी बहसें हैं, इनमें कोई ठोस बात नहीं है। हुजूर, ये नॉर्वेजियन अक्सर ये सवाल पूछते हैं। वो बेशक पूछें, मेरा जवाब तो सुन लें। नजस फरमाया है, नजस का मतलब है इसकी आदतें बाज़ गंदी हैं और उन आदतों के ख़िलाफ़ एहतजाज है। 2 बातें इस जानवर की मैंने तहक़ीक़ के बाद मालूम की हैं जो कतई तौर पर दुरुस्त हैं। एक ये कि जानवरों में सबसे ज़्यादा होमोसेक्सुअलिटी सूअर में मिलती है। दूसरी बात ये कि ये अपने ज़रूरत पड़ती है तो अपने बच्चों को भी खा जाता है, हालांकि गोश्तखोर जानवर नहीं। यानी जब बच्चे मरते हैं इसके तो उनको भी खा जाता है। ये 2 आदतें ऐसी नापाक हैं। इस दूसरी आदत का तो मुझे इस तरह पता चला कि हमारे वहाँ ज़मींदारी के दौरान सूअर का मसला होता था, इसको कैसे मारा जाए। तो अमेरिका से एक तहक़ीक़ आई और एक दवाई तजवीज़ हुई कि ये दवा अगर सूअर के किसी बच्चे को पकड़ कर खिला दी जाए तो वो मर जाएगा और उसका जिस्म दूसरे या बीमारी के जरासीम थे उसमें, मुझे पूरी वजाहत से याद नहीं, मगर मकसद हाँ बीमारी का ही था, कुछ टीका था कोई लगा दिया जाए तो बीमारी से मरेगा। और सूअर को आदत है कि अपने मरे हुए बच्चे खा जाता है, चुनांचे जब वो खाता है तो उसमें बीमारी फैल जाती है, फिर जितने सूअर मरते हैं उनको दूसरे सूअर खाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक नहायत मकरू आदत जो आम इसकी रोज़मर्रा की फितरत आदत के ख़िलाफ़ बात है। जो सब्ज़ी खोर जानवर हो वो अपने भाई का गोश्त खाता हो, जिसके ख़िलाफ़ कुरान करीम ने बड़ा एहतजाज फरमाया है। तो मेरा ये तासुर है कि आदतों के लिहाज से नजस होने की वजह से इसके ख़िलाफ़ एहतजाज है। एक दफ़ा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में 1956 में ये बहस चल पड़ी। हम कॉफ़ी ब्रेक के बाद बैठे हुए थे कॉफ़ी रूम में, तो सारे और लड़कियां लड़के सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे थे। तो एक लड़की ने उठ के सवाल किया जब मैंने ये बात समझाई कि होमोसेक्सुअलिटी में नुकसान क्या है। मैंने कहा तुमने मेरी बात साबित कर दी कि सूअर खाने वाले नुकसान नहीं समझते और यही वजह है कि मना किया गया है। तुमने ये सवाल बजाय इसके ये कहती हैं कि इस आदत का इंसान में मुंतकिल होना मुमकिन नहीं है गोश्त खाने से। तुमने ये कहकर कि इसका नुकसान हर्ज क्या है ये साबित कर दिया कि नजस आदत खाने वालों के अंदर
ایسی راسخ ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں نقصان ہی کوئی نہیں. اور آج یہی بحث ان علاقوں میں اٹھی ہوئی ہے کہ اس چیز کا کیا فرق پڑتا ہے, اس سے تو منسٹر بھی مذہب کے بن سکتے ہیں, کوئی نقصان نہیں. ایک تو یہ ہے حکمت. دوسرے ایک بہت بڑی اہم اس سے بھی بالا حکمت ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اس نے ہمیں یہ سکھایا کہ میری اجازت کے بغیر سور کی بحث نہیں ہے, کوئی جانور بھی تم نہیں مار سکتے. جانور کو اپنی ایک حرمت حاصل ہے, اس لیے جن جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم ہے اس سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کی تلقین فرمائی, یہ یاد دلانے کے لیے کہ مالک کی اجازت سے میں ایسا کر رہا ہوں, اپنی طرف سے مجھے کسی جان تلف کرنے کا کوئی حق نہیں. اسی طرح جب ضرر رساں کیڑوں کو مارا جاتا ہے تو اس کے متعلق بھی اصولی ہدایات پہلے سے موجود ہیں کہ جو انسان کے لیے مضر ہو اس حد تک اس کو مارنے کی اجازت ہے, وہ سیلف ڈیفنس میں آ جاتا ہے. لیکن درمیانی قسم کے جانوروں کو مارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند نہیں فرمایا. حضرت مسیح علیہ السلام نے بچوں کو بڑی سختی سے منع فرمایا کہ جو جانور کھانے کے لیے نہیں بنائے گئے ان کو مارنے کا تمہیں کوئی حق نہیں. کوے ہیں یا دوسرے چھوٹے چھوٹے بلبل خوبصورت پرندے ہیں چھوٹے چھوٹے, اس سے منع فرماتے تھے. تو یہ اصول ہے اسلام کا بنیادی کہ زندگی خدا کی ملکیت ہے, زندگی کا احترام کرنا ضروری ہے اور خدا کی اجازت کے بغیر کسی کا خون نہیں لینا. اب اللہ تعالیٰ ایک جانور سے منع فرما دیتا ہے کہ اس کو نہیں کھانا, مالک ہے, اس کا حق ہے. اگر آپ اس کو کھائیں گے تو ساری چیزیں جو کھاتے ہیں وہ زبردستی کی ہو جائیں گی اور اجازت سے نہ ہوئی بلکہ دھینگا مشتی کی باتیں بن جائیں گی. جس طرح حق نہ بھی ہو تو ایک آدمی چرا لیتا ہے, اور جہاں روکا جائے وہاں رک جائیں تو ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں اور اجازت کے تابع ہو جاتی ہیں. بنیادی اصول یہ ہے کہ مالک کو حق ہے کہ نہیں, صرف یہ سوال ہے. خدا مالک ہے کہ نہیں؟ اگر مالک ہے تو اگر وہ کہہ دے کہ فلاں فلاں کھا لو باقی میں نہیں کھانے دیتا, تو بندے کا کیا حق ہے کہ ہم پہ ثابت کرو کہ کیوں نہ کھائیں. اس ایک مناہی نے ایک بہت قیمتی اصول ہمیں سکھلا دیا کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اجازت سے کرتے ہیں اور اجازت نہ ہو تو وہاں رک جانا چاہیے. جب یہ بات آپ بتائیں گے تو پتہ لگے گا کہ اکثر یہ سوال دہریت کے نتیجے میں ہے, کیونکہ خدا کا تصور ہی کوئی نہیں, اس پر ایمان ہی کوئی نہیں. یہ سمجھتے ہیں ہم وہمے کی وجہ سے رکتے ہیں, جب تک ہمیں سائنٹیفکلی نہ بتایا جائے کہ کیوں رکتے ہو ہم نہیں رکیں گے. ہمارا تو رکنے کا موقف ہی اور ہے, یہاں سائنس کی بحث ہی نہیں ہے. آج جو میں سائنس کی بات بتا بھی دوں تو 14 صدیوں میں جو مسلمان گزرے ہیں وہ کیوں رکے ہوئے تھے, اور میری آواز سارے عالم اسلام میں کہاں پہنچے گی. اس لیے یہ بحث بالکل بے تعلق ہے. سائنسی چیزیں دریافت کر لیں, شوقیہ ذوقیہ آپ کی مرضی, لیکن رکنا حکم کے نتیجے میں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ روک ان کے لیے بھی ہے جو کھا رہے ہیں. ایک اور سوال پلٹ کے یہ کرنا چاہیے کہ اسلام تو تیسرے نمبر پہ آیا ہے. سب سے پہلے یہودیت نے منع کیا اور حضرت مسیح نے حلال نہیں کیا. دکھاؤ کہاں حلال کیا ہے. تو پہلے تم بتاؤ کہ یہودیت میں کیوں منع ہوا تھا, عقلاً ثابت کرو, پھر ہم دیکھیں گے کہ معقول باتیں ہیں کہ نہیں. ہم تو اس لیے رکتے ہیں کہ خدا نے کہہ دیا. تم اگر رکنا چاہتے ہو سمجھ کر تو پھر پہلے یہودیت کا فلسفہ بتاؤ, اور یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کی اجازت نہ دینے کے باوجود تم نے ایک منع شدہ چیز کو حلال کیوں قرار دے دیا, اس کی اتھارٹی کیا ہے. سمجھ گئے؟ جی. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں وہ شاید آن صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں. تو سید کے حقیقی معنی کیا ہے, میں یہ پوچھنا چاہوں گا. سید تو سردار کو کہتے ہیں عربی میں. عام معزز آدمی جو جس کو اعزاز کرنا اس کو سید کہتے ہیں یا شیخ کہہ دیتے ہیں. تو
سید، چونکہ ہمارے ہاں محاورے میں سید سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کی نسل میں سے جو لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے وہاں کے لیے یہی محاورہ درست ہے۔ باہر کی دنیا میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہوگا لیکن عرب محاورے میں یہ مطلب نہیں ہے۔ عرب محاورے میں سید صرف عزت کا لفظ ہے۔ اذا سید منا خلا قام سید قول لما قال الکرام فول، یہ عرب شاعر کا شعر ہے، جب سید ہم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ایک اور سید کھڑا ہو جاتا ہے۔ پرانا اسلام سے پہلے سے سید لفظ سرداروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسلام کے بعد بھی سرداروں کے لیے استعمال ہوتا رہا، ابھی بھی عرب اس کو کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد طیبہ سے متعلق ہندو پاکستان میں یہ لفظ مخصوص ہو گیا ہے، ساری دنیا میں نہیں ہے۔ اب سوال کیا ہے بتائیے؟ سوال یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان میں خود کو سید کہتے ہیں وہ کن معنوں میں کہتے ہیں؟ خود کو سید کیا مطلب؟ وہ خود کو کہتے ہیں یہ کہیں سید ہیں کہ نہیں، یہ بات کریں۔ ہاں یہ بتا دیں آپ کہ وہ ہیں کہ نہیں، اگر وہ خود کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، آپ کی مبارک خون ان کے اندر رگوں میں دوڑ رہا ہو، چاہے بہت دور کا ہو، مگر ہوں گے تو نسل میں سے نا، ان کے لیے ہمارے ملک میں سید کا محاورہ بولا جاتا ہے جو ناجائز نہیں ہے، ایک اصطلاح بن گیا ہے۔ اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اعتراض نہیں، ہیں؟ اعتراض تو کوئی نہیں۔ پھر کیا سوال کیا ہے؟ پھر سوال مطلب واضح نہیں نا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، میں اسی کا ناراض نہیں میں ہو رہا، مطلب میں پوچھنا پوچھ رہا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں مطلب پوچھنا چاہتا سید کا مطلب کیا ہے؟ سید کا مطلب سردار، بس۔ اگلی بات، ایک تو کہا تھا نا آپ نے، اگلا بتائیں کیا پوچھنا چاہتے تھے؟ ایک تو یہ پوچھنا چاہتے تھے، دوسرے کیا پوچھنا چاہتے تھے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کیا کہنا چاہتے تھے، بات تو مکمل کر لیں۔ میں یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ خود کو کس رنگ میں سید کہتے ہیں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بھی روحانی اولاد ہیں، یہ پوچھنا چاہتے تھے؟ تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ کس رنگ میں خود کو سید کہتے ہیں؟ وہی خونی رنگ میں، بس اس سے زیادہ نہیں، کہ ہمارے اندر وہ خون دوڑ رہا ہے جو حضرت فاطمہ کے ذریعے آپ کی اولاد میں منتقل ہوا، پھر 1400 سال تک نسل بعد نسل دوسروں میں منتقل ہوتا رہا، یہ کہنا چاہتے ہیں وہ۔ جزاک اللہ، فرمائیے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں کے ماحول کے متعلق ہے، جی یہاں کے معاشرے کے متعلق، جی کہ ہم اگر جاب نہ ہو تو ہمیں بے روزگاری الاؤنس ملتا ہے۔ جی سوال یہ ہے کہ اگر ہم جان بوجھ کر کام نہ کرنا چاہتے ہوں، کیا وہ رزق کے حلال ہوگا؟ اور اسی کے ساتھ ایک اور ہے، پہلے اس کا حلال رزق کا فیصلہ کر لیں، باقی بعد میں کرتے ہیں۔ جو بھی جھوٹ پر مبنی چیز ہے اس میں کثافت پیدا ہو جاتی ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ گناہ کس کا کر رہے ہیں، حکومت کا یا براہ راست خدا کا؟ اس طرح گناہ میں درجہ بدرجہ فرق پڑتے چلے جاتے ہیں، کچھ نسبتاً ہلکے ہو جاتے ہیں، کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو فیصلہ کن امر ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ٹیڑھی طبیعت سے اپنے نفس کو بھی دھوکہ دیا، ظلم کیا، اور حکومت کو بھی دھوکہ دیا، اس نے دھوکہ دیا، اور دھوکہ بہرحال جرم ہے، اور یہ جرم دھوکہ دینا اپنے نفس کے خلاف بھی جرم ہے اور خدا کے خلاف بھی ہے۔ تو جو شخص کام کی صلاحیت رکھتا ہو، تقویٰ کا تقاضا ہے، اس کی شرافت کا تقاضا ہے کہ وہ کام کرے۔ اگر بغیر صلاحیت کے اس کو کچھ ملتا ہے تو وہ خیرات نہیں ہے، کیونکہ ان قوموں نے ٹیکس اتنے بڑھا دیے ہیں کہ معاشرے کی طرف سے ایک قسم کا بیمہ ہے کہ جو شخص بھی محروم ہوگا کام سے، چونکہ تم لوگ بالعموم بحیثیت قوم کے ٹیکس زیادہ دے رہے ہو، اس کا ایک حصہ تمہارے مجبور بھائیوں کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ قومی طور پر یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی شخص بھوکا نہ رہے، کوئی شخص بنیادی ضرورتوں سے محروم نہ رہے، یہ اصول ہے۔ اس لیے جو شخص واقعتاً کام سے فارغ ہو اور کام نہ ملتا ہو، اس کے لیے یہ چیز نہ صدقہ ہے نہ کوئی احسان ہے، اس کا ایک قومی حق ہے۔ لیکن جو شخص
नाजायज़ तौर पर इसको लेता है उसके लिए ये हक़ नहीं रहेगा, चोरी हो जाएगी। चोरी जिस रंग में भी कोई करे चोरी रहेगी। समझ गए हैं? जी। इसके साथ ही और बेवकूफ़ी भी बड़ी है। खामखा बेकार बैठ के पलना किसी चीज़ पर, मुझे नहीं समझ आती वो किस किस्म के लोग हैं जो ये हरकत करते हैं। इसके साथ ही एक यही सवाल है कि अगर यानी कि उसे काम मिलता है टैक्स वाला, वो नहीं करता, वो एक तरह से यानी कि गवर्नमेंट नहीं, इसकी तफसीलात में सवाल पूछने की ज़रूरत ही कोई नहीं, मैंने असूली बात बयान कर दी है। अब जो नहीं करता आप उसको नाम लिए बगैर किसी को मुत्तहम ना करना शुरू कर दें, छोड़ दें इस झगड़े को। अब असूली बात होगी, बात ख़त्म है। बाकी हर शख्स का अपना ज़मीर है, वो बेहतर जानता है। हमारा कोई हक़ नहीं किसी के मामलात में यहाँ तक दखल दें कि तुम कर सकते थे और नहीं कर रहा है। ये वो जाने, खुदा जाने, वो जाने और हुकूमत जाने। उसूली फ़ैसला करना काम था मेरा, वो मैंने कर दिया। इसके बाद मैं आइंदा तफसीली जवाब नहीं दूँगा। तो दूसरा ये कि मौलाना हैं, वो काफ़ी देर से मेरे पीछे पड़े हैं कि कहते हैं कि मुझे, काफ़ी गरीब हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे हज मैंने करना है, मैं कर नहीं सकता। जो हज कर नहीं सकता उस पर हज फ़र्ज़ ही नहीं है, इसलिए वो पैसे मांगने का बहाना है। जज़ाकल्लाह। और जब आप इनकार कर देंगे वो इतना करीब नहीं रहेंगे। ठीक, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आगे नेक्स्ट प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। हजूर, मेरा सवाल पाकिस्तान की मौजूदा सियासत से है जो हालिया दौर से गुज़र रहा है। पाकिस्तान इराक़ की हज़ीमत के बाद आपने इराक़ के मतलब खुतबात में फरमाया था कि ये हालात जो हैं वो किसी भी मुसलमान मुल्क के साथ हो सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद बल्कि बारी बारी होंगे। जी। हाँ जी। इराक़ से निपटने के बाद जॉर्ज बुश ने यह बयान दिया कि मैं दुनिया को वर्ल्ड ऑर्डर देने वाला हूँ जी। और मौजूदा ख़बरें जो हैं उससे पता चल रहा है कि अमेरिका ने इराक़ इंडिपेंडेंट कश्मीर का फार्मूला तैयार कर लिया है जिसमें वो ना हिंदुस्तान से और ना ही पाकिस्तान से उसका इल्हाक ये किससे पता लगा आपको? खबरों से जी। किन खबरों से? ये पाकिस्तानी खबरों से। मुझे नहीं पता इन खबरों। अखबार जहाँ में इस चीज़ का क्या कि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कश्मीर नहीं, का उसको किसने ये लिखा है? महमूद शाम जो है कॉलम नवीस है। वही महमूद शाम की बातें खाम मान जाते हैं। वो जब तक सबूत ना दे, कोई हवाला ना दे, किस बात से उसने इस्तेमाल किया है, उसका सियासी तबसरा है कि यूँ हुआ होगा या कोई ख़बर है जो उसको पहुँची है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं हजूर, उन्होंने हवाला दिया है कि चूँकि पाकिस्तान की मज़ीद ज़रूरत अमेरिका को नहीं रही, जो जिनेवा ही है ना जी, जिनेवा पैक्ट जो हाँ एक तबसरा है, इससे ज़्यादा कोई हकीकत नहीं इसकी। तो चूँकि हाँ फिर मुस्लिम दुश्मनी की वजह से ये ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ भी ऐसे ही हालात, क्योंकि इसराइल जो है इसमें मुस्लिम दुश्मनी कहाँ से हो गई? अगर अमेरिका ने कश्मीर को इंडिपेंडेंट करने का फ़ैसला कर लिया हो, जो बैद नहीं है, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि इसको ख़बर बताना दुरुस्त नहीं है, इसको तबसरा कहना चाहिए। एक मुबस्सिर की राय है, मैंने भी बराएं बयान की थी, उनको ख़बरें तो नहीं करार दिया था, तो ये इम्कान है, लेकिन इसको मुसलमान दुश्मनी नहीं कहा जा सकता। मुसलमान दुश्मनी किस तरह बन गई है? मुसलमान अक्सरियत हिंदुस्तान के जबर इस्तिबदाद के नीचे कुचली जा रही है और बड़े दर्दनाक हालात हैं। उनको अगर इंडिपेंडेंट बना दिया जाए तो इसको इस्लाम दुश्मनी या मुसलमान दुश्मनी कैसे कहा जाएगा, ये नहीं मुझे समझ आ रही। अगर हजूर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि वो वाकई कोई ऐसा फार्मूला तैयार कर रहा है अमेरिका, ठीक है, तो पाकिस्तान अगर नहीं मानता उस फार्मूले को, तो पाकिस्तान के साथ कैसे हालात पेश आ सकते हैं? आपको नहीं, पहले आप कश्मीर की बात कर लें। कश्मीर को इंडिपेंडेंट फिर भी मिल जाएगी ना, इंडिपेंडेंस जी हैं, तो इसमें मुसलमान दुश्मनी क्या होगी? अगर पाकिस्तान जो है वो अगर मान जाता है, पाकिस्तान का क्या हक है ज़बरदस्ती कश्मीर पे कब्जा करे? अजीब बात है। अगर हिंदुस्तान का हक नहीं है तो पाकिस्तान का भी नहीं है। कुछ ऐसे अनासर हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ इसका अलहाक हो जाए। वो अनासर हैं। सवाल ये है कि कश्मीरी क्या कहता है। जहाँ तक मैंने जायज़ा लिया है और अहमदियों से लिख कर पूछा है, वो कहते हैं कि यहाँ भारी अक्सरियत मुकम्मल आज़ादी चाहती है, पाकिस्तान से इल्हाक नहीं चाहती, सिर्फ जमात इस्लामी है। और अब पाकिस्तान के बाद एजेंट आके ये प्रोपेगेंडे कर रहे हैं
کہ جس سے وہ پاکستان سے الحاق کروانا چاہتے ہیں. یہ صورت ہے. میں نہ الحاق کے مخالف نہ اس کی تائید میں صرف ایک اصول کے حق میں ہوں کہ اگر کشمیر کو آزادی ملنی ہے تو حق کے خود مختاری کے نتیجے میں ملنی ہے، ورنہ کوئی معنی نہیں. اور اگر خود مختاری دینی ہے تو ان سے پوچھیں تو صحیح وہ کیا چاہتے ہیں. اس لیے جب تک یہ ریفرینڈم نہ ہو کشمیر میں کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں بالکل ریاست پاکستان اور ریاست ہندوستان سے، یا کسی ایک سے الحاق چاہتے ہیں، اس وقت تک ان پر کچھ ٹھونسنا نہیں چاہیے. جس طرح ہندوستان کا حق نہیں تھا کہ اب تک اس پر کشمیر پر راج کرتا، اس طرح پاکستان کا بھی حق نہیں کہ کشمیر کو زبردستی اپنے ساتھ ملحق کر لے. سمجھیں کہ نہیں؟ اس لیے اگر امریکہ کشمیر کے باشندوں کے حق کے خود مختاری کے حق میں کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس معاملے میں امریکہ کو ظالم نہیں کہا جا سکتا. ہم تو کسی ایک ملک کے دشمن ہیں ہی نہیں. امریکہ کی وہاں تک تنقید کرتے ہیں اور بڑی جرات سے کرتے ہیں جہاں وہ غلط فیصلے کرتا ہے. یہ سمجھ لینا کہ ہم امریکہ کے مخالف ہو گئے، اس کی ہر بات غلط قرار دیں، یہ بالکل بیوقوفوں والی بات ہوگی. ہم اپنے خود موقف سے ہٹ جائیں گے. اسلام نے ہمیں انصاف پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی ہے، اور یہاں تک فرمائی کہ دشمن کے خلاف بھی تم نے انصاف سے نہیں ہٹنا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ تمہیں ہرگز کسی قوم کی دشمنی بھی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ ایک سر منہ بھی انصاف سے ہٹ جاؤ. کتنی واضح تعلیم ہے. اس لیے آپ جب بھی سیاسی تبصرے کیا کریں یا غور کیا کریں تو ہرگز کسی ملک کی دوستی یا دشمنی، اپنے آپ کا پاکستانی ہونا اور غیر پاکستانی ہونا، ان باتوں سے بالا ہو کر بات کیا کریں. ہرگز ان میں ملوث ہو کر نہ کیا کریں، ورنہ آپ کے فیصلے غلط ہو جائیں گے. یہ دیکھنا چاہیے تقوی اور انصاف کا تقاضا کیا ہے. اگر پاکستان ہٹتا ہے اس سے تو فرض ہے آپ کا کہ پاکستان پر تنقید کریں. یہ نہیں کہ ہندوستان کے مقابلے پر اگر پاکستان کہیں زیادتی بھی کرے تو آپ پاکستان کی تائید کریں. یہ کون سا انصاف ہے؟ احمدیت ایک عالمی نوعیت کی اسلامک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اسلام عالمی ہونے کے نتیجے میں نہ کسی قوم کی تائید کر سکتا ہے، حمایت کر سکتا ہے، نہ کسی رنگ کی حمایت کر سکتا ہے، نہ کسی جغرافیائی علاقے کی حمایت کر سکتا ہے. بین الاقوامی ہے. اس لیے جب آپ بین الاقوامی باتیں سوچا کریں تو اپنی پاکستانی حیثیت بھول جایا کریں، لیکن اسلامی حیثیت کو آپ کبھی نہیں بھول سکتے. اس نوع سے اگر آپ سوچیں گے آپ کی دماغ میں بڑی روشنی پیدا ہوگی اور بہت سی الجھنوں سے آپ کا دماغ آزاد ہوگا، اور تقوی پر قائم ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پھر مزید روشنی عطا کرتا ہے. سمجھیں؟ اس لیے بے وجہ اس لیے کہ آپ پاکستانی ہیں، آپ پاکستان کے لیے کشمیریوں کو غلام بنانے کی سوچنا شروع کر دیں، یہ جائز بات نہیں ہے. ان لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے ہر بات پہ آنکھیں بند کر کے مسلمان دشمنی. بعض باتیں مسلمان دشمنی نہیں ہوتی، واقعاتی طور پر درست ہوتی ہیں، ہم کیوں ان کو مسلمان دشمنی کہیں؟ سمجھیں بات؟ جی جزاک اللہ. اللہ.